بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ جب تک ان سبھی کے پیدائش و وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جی، مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ وزیر آغا کی پیدائش 1922 عیسوی کو پنجاب میں، اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے 2010 عیسوی کو۔ کلیم الدین 1908 سے 1983 والے ہیں۔ احتشام 1912 سے 1972۔ جی، اردو تنقید کا حل مشاعروں جیسا ہے، یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ یہ مشہور قول کلیم الدین احمد صاحب کا ہے۔ کلیم الدین احمد سے کچھ نکات ہیں، فٹافٹ یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ دیوان جہاں کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ بن نورین جہاں کا یہ تذکرہ ہے، اور تذکرہ شورس جو سید غلام حسین شورس کا تذکرہ ہے اسے بھی کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ کلیات شاد جو کہ شاد عظیم آبادی کا کلیات ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اسے بھی کلیم الدین نے مرتب کیا۔ تذکرہ عشقی ایک کتاب، یعنی یہ تذکرہ ہے وجیہ الدین عشقی کا، اسے بھی ترتیب دیا انہوں نے کلیم الدین صاحب نے۔ اپنی تلاش میں یہ خود نوشت ہے۔ اپنی تلاش میں یہ کلیم الدین احمد کا ایک خود نوشت ہے۔ 1975 عیسوی میں شائع ہوا، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ دیوان جوشش عظیم آبادی اور مقالات قاضی عبدالودود کی انہوں نے کتاب کی تدوین کی ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ ولی کی زبان کے عنوان سے کس کا مضمون ہے جسے کلیات ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد شامل کر لیا؟ ولی کی زبان کے عنوان سے کس کا مضمون ہے بتانا ہے۔ جی، تو عبدالستار صدیقی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ولی کی زبان یہ مضمون ہے عبدالستار صدیقی نے، اور اسے جو ہے ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد میں جو ہے شامل کیا تھا۔ چلیے اگلا سوال۔ ملا نصرتی کے حالات زندگی اور کلام پر کس ادیب نے ایک مبسوط کتاب لکھی؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا بی آپشن، مولوی عبدالحق۔ ملا نصرتی کے حالات زندگی پر مولوی عبدالحق نے جو ہے ایک مبسوط کتاب لکھی تھی۔ یاد رکھیے گا، ملا نصرتی کے حالات زندگی پر مولوی عبدالحق صاحب نے ایک مبسوط کتاب لکھی تھی۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام عبدالحق تھا۔ عبدالحق ان کا اصل نام تھا، اور ان کی پیدائش 1870 عیسوی کو میرٹھ میں اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ مولوی عبدالحق کی کچھ مرتب کردہ کتابیں ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے نکات شعرا میر کا تذکرہ، دیوان طابع قطب مشتری، تذکرہ ریختہ گویان، مخزن شعرا، ریاض الفصحاء غلام حمدانی مصیفی کا، عقد ثریا بھی غلام حمدانی مصیفی کا، خواب و خیال میر اثر کا،
رانی केतकी कहानी, तज़किरा हिंदी, चमनिस्तार शोरा, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का तज़किरा है, ज़िक्र मीर, मखज़न नुकात, गुलशन इश्क, बाग़ बहार, मिराजुल आशिक़ीन, सबरस, गुल अजायब, दरियाए लताफ़त, उर्दू सर्फ़ व नौ, खुद बातें गारसा दतासी, इफ़कार हाली, मुसद्दस हाली, दीवान असर, इंतखाब कलाम मीर और इंतखाब कलाम दा। इन सभी किताबों को दोस्तों मौलवी अब्दुल हक साहब ने मुरतब किया है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? ड्रामा अनारकली मैं आपको बता दूं ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज जिनकी पैदाइश 1900 ईस्वी को लाहौर में हुई थी और इनकी वफ़ात जो है कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुई। इम्तियाज़ अली ताज का ये दाखिल नसाब ड्रामा है जो 1922 ईस्वी में शाया हुआ था जी। तो ड्रामा अनारकली जो है बख्तियार वो जो है सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त रहता है। ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो है बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है सलीम का। चलिए अगला सवाल, मीर अमन से कबल किस्सा चार दरवेश का आज़ाद तर्जबा किसने किया था? तो मीर अमन ये वही हैं बाग़ बहार, इन्होंने 1802 ईस्वी में एक किताब लिखा था और 1804 ईस्वी में ये किताब शाये हुई थी। बाग़ बहार ये याद रखिएगा तबाज़ाद नहीं है बल्कि ये किस्सा चार दरवेश का आज़ाद तर्जबा है। तो मीर अमन से कबल किस्सा चार दरवेश का आज़ाद तर्जबा यह पूछा गया है तो किस्सा चार दरवेश जो है अता हुसैन ख़ान तहसीन ने लिखा था, नौ तर्जुम रसा वाले ने। चलिए, मीर अमन से कबल चार दरवेश का आज़ाद तर्जमा जो है आता हुसैन ख़ान तहसीन ने जो है किया था। किस नाम से किया था? तो रोज़तुश्शोहदा के नाम से। चलिए अगला सवाल देखते हैं और मीर अमन की पैदाइश वफ़ात के यहाँ देख लेते हैं। 1732 ईस्वी में ये पैदा हुए दिल्ली में और इनकी वफ़ात जो है मीर अमन साहब की 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। चलिए अगला सवाल, सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में आया है? यहूदी की लड़की, आगरा बाज़ार, ज़हाक या फिर इंद्र सबा? यहूदी की लड़की, आगाश काश्मीरी का, आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का, ज़हाक मोहम्मद हसन का, इंद्र सबा अमानत लखनवी का। तो सब्ज़ परी का किरदार जो है वो आया है ड्रामा इंद्र सबा में। अमानत ने इसे 1852 में तहरीर किया था और ये 1854 ईस्वी में जो है ये स्टेज पे पेश किया गया था और 1855 ईस्वी में ये शाया हुआ है। अगला सवाल, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट जो है वो फोर्ट विलियम कलकत्ता के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर और सदर थे। याद रखिएगा हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे। अगला सवाल, मीर मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, इस शेर पर किस नावल का इख्तिताम हुआ है? उससे पहले इन सभी नावलों के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया उदास नस्लें, तो उदास नस्लें ये आपको मालूम होगा ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन वही हैं 1931 से 2015 वाले, एकदम नाम आते ही फटाफट जो है पैदाइश वफ़ात ज़हन में आना चाहिए। 1931 से 2015 वाले। 1931 में पैदाइश इनकी हुई थी अब्दुल्ला हुसैन की रावलपिंडी में और लाहौर में 2015 में इंतकाल हुआ था। तो उदास नस्लें जो ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है और ये 1963 ईस्वी में शाया हुआ था। इसमें कितने अबवाब हैं साथियों? तो इसमें 4 अबवाब हैं। फिरदौस बरी ये 1899 ईस्वी में शाया हुआ था। फिरदौस बरी यानी कि अब्दुल हलीम शरर 1860 से 1926 वाले हैं ये। तो 1899 में फिरदौस बरी शाया हुआ और ये 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। उमराउ जन अदा ये भी 1899 ईस्वी में शाया हुआ। उमराउ जन अदा जो है ये 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा हादी रसुआ 1858 से 1931 वाले हैं। चलिए, नाविल तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद जो नाविल तौबतुन नसूह 1874 ईस्वी में शाया हुआ था
اور یہ 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں یہ آپ کے ہو جائیں گے 1830 سے 1913 والے، 1830 سے 1913 والے۔ جی تو مرنے کے دن قریب ہیں، شاید کہ اے حیات اس سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ اس شعر پر جو ہے یاد رکھیے گا دوستو، ناول امراؤ جان ادا کا اختتام ہوا ہے۔ رائٹ آپشن سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، افسانہ جوار بھاٹا کس کی تخلیق ہے؟ اس سے پہلے سریندر پرکاش، ان سبھی کے پیدائش وفات دیکھ لیتے ہیں، فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سریندر پرکاش آپ کے ہو جائیں گے 1930 سے 2002 والے، 1930 سے 2002 والے۔ سریندر پرکاش کا داخلی نصاب کیا ہے؟ تو افسانوی مجموعہ ہے بیجو کا، بیجو کا ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہے بیجو کا۔ اور بیجو کا جو ہے ان کے افسانوی مجموعہ بعض گوئی میں شامل ہے جس میں ایک ہی افسانہ ہے، اور یہ بیجو کا 1997 میں شائع ہوا تھا، 1997 میں۔ اور جو ہے بیجو کا جو ہے یہ افسانہ ہے بعض گوئی میں شامل ہے، اور یہ شائع 1977 عیسوی میں ہوا ہے۔ غیاث احمد گدی ہے، یہ غیاث احمد گدی 1928 سے 1986 والے ہیں، 1928 سے 1986 والے۔ سبھی لوگ لکھے تاکہ ذہن میں یہ چیزیں رہے، بہت تیزی نکل جاتا ہے یہ ذہن سے۔ غیاث احمد گدی کا جو داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہے بابا لوگ، اس کے بھی بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو بابا لوگ یہ 1969 عیسوی میں شائع ہوا، صرف بابا لکھ رہا ہوں میں، آپ سمجھ جائیے گا۔ بابا لوگ 1969 میں شائع ہوا تھا، اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، بیجوکا میں ایک شامل ہے۔ چلیے سہیل عظیم آبادی یہ 1911 سے 1979 والے ہیں، 1911 سے 1979 والے۔ سہیل عظیم آبادی کا داخلی نصاب کیا ہے؟ تو اے لاؤ ہو جائے گا، اور یہ کب شائع ہوا؟ تو 1940 میں۔ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو اے لاؤ میں 16 افسانے شامل ہیں۔ اب بچ جاتے ہیں اقبال مجید، تو یہ بھی افسانہ نگار ہے، 1934 سے یہ ہیں 2019 والے۔ اقبال مجید ان کا داخلی نصاب کیا ہے؟ تو تماشا گھر، تماشا لکھ دے رہا ہوں، تماشا گھر، اور یہ تماشا گھر 2003 میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل جو ہیں 12 افسانے شامل ہیں۔ تو سریندر پرکاش 1930 سے 2002 والے، غیاث احمد گدی 1928 سے 1986 والے، سہیل عظیم آبادی 1911 سے 1979 والے، اور اقبال مجید جو ہیں یہ ہو جائیں گے 1934 سے 2019 والے۔ چلیے تو یہاں پوچھا کہ افسانہ جوار بھاٹا کے تخلیق کار، تو افسانہ جوار بھاٹا کے تخلیق کار جو ہیں سہیل عظیم آبادی، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس محقق نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا؟ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا، اس سے پہلے والے کلاس میں یا اس کے پہلے والے کلاس میں، لیکن کیا ضرور ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے قاضی عبدالودود نے، میں نے بتایا تھا پٹنہ سے جو ہے قاضی عبدالودود نے رسالہ معیار اور رسالہ معاصر، تو 2 رسالہ جو ہے انہوں نے رسالہ معیار اور رسالہ معاصر جو ہے انہوں نے 2 رسالہ کو جو ہے نکالا تھا پٹنہ سے۔ قاضی عبدالودود 1896 سے 1984 والے ہیں، کاکو بہار والے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، فٹافٹ کرتے ہیں۔ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے ساتھیوں، اس سے پہلے امداد امام اثر کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ 1849 سے 1934 والے ہیں، یہ ان کا ذکر ہو چکا۔ شبلی 1857 سے 1914 والے، آل مسرور 1911 سے 2002 والے۔ تو شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قول ہے آپ کے آل احمد سرور صاحب کا، آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ اچھا، آل احمد سرور کے خود نوشت کا کیا نام ہے؟ اور ساتھ ہی بتائیے گا کہ یہ کب شائع ہوا، کیونکہ یہ داخل نصاب ہے۔ جی تو خواب باقی ہیں، بالکل خواب باقی ہیں، اور یہ شائع ہوا تھا 1991 میں۔ اگلا سوال، فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب، پڑی کہ جس کے قدم سے گہر پائے زیب، اس بیت کو اس بیت میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ یہ بیت ہے۔ چلیے اس بیت میں جو ہے
تجنیس مرکب متشابہ کا ذکر ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ترائلے کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے ساتھیوں؟ ترائلے جو ہے یاد رکھیے گا، ترائلے جو ہے یہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ترائلے 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگلا سوال، سنسکرت شاعری میں رس کا نظریہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ تو سنسکرت شاعری میں رس کے نظریہ کو پیش کرنے والے ہیں بھرت منی، ناٹیہ شاستر والے۔ مسافران لندن کے نام سے سید کے علاوہ کس نے سفر نامہ لکھا تھا؟ تو ان کے علاوہ محمد سمیع اللہ خان نے لکھا تھا۔ چلیے اگلا سوال، رسالہ فوائد الناظرین کس نے جاری کیا تھا اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو رسالہ فوائد الناظرین کو جاری کرنے والے ماسٹر رام چندر ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے دہلی کالج سے تھا۔ اگلا سوال، رسالہ محب ہند کس نے شائع کیا؟ یہ بھی رسالہ تھا جی، تو اس رسالہ کو بھی جاری کرنے والے ماسٹر صاحب ہی ہیں دہلی والے۔ اگلا سوال، مستضاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو مستضاد کی دوستو 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ چلیے اگلا سوال، آثار السنادید کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ آثار السنادید پہلا ایڈیشن اور دوسرا ایڈیشن، یہاں پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے پوچھا گیا ہے؟ تو پہلا ایڈیشن جو ہے وہ دہلی سے 1847 میں شائع ہوا تھا، اور میرے خیال سے 1854 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ داستان باغ و بہار میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کون سا درویش کرتا ہے؟ تو تیسرا درویش، عشق علاج، شدت عشق علاج طبع، شدت عشق علاج طبع، یاد رکھیے گا، شدت عشق علاج ایک سیکنڈ، شدت علاج عشق طبع، اچھا سوری، ایک سیکنڈ، شدت علاج عشق اور طبع۔ چلیے، تو پہلے والے درج میں شدت آتا ہے، یعنی لفظ جو آئے گا اسے پکڑنا ہے، بس یاد رکھنے کا طریقہ ہے میں بتا رہا ہوں۔ دوسرے میں لفظ ایک آتا ہے علاج، وہ آپ کو علاج لفظ سے پتہ کرنا ہے کہ وہ علاج جو ہے وہ دوسرے میں آتا ہے۔ پھر تیسرے میں عشق آتا ہے اور چوتھے والے میں طبع آتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ کرنا ہے۔ ہاں ایک سیکنڈ رک جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پتہ کر لینا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے یہاں عشق آیا ہے، تو تیسرے میں ہے، تیسرا درویش اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون دکنی شاعر نہیں ہے؟ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا آپشن، آبرو۔ آبرو جو ہیں ان کا تعلق جو ہے دہلی سے تھا، گوالیار میں پیدائش ہوئی تھی اور وفات جو ہے ان کی دہلی میں ہوئی تھی۔ تو دکنی شاعر میں غواصی، نصرتی، ہاشمی، بیجاپوری، لیکن آبرو کا تعلق دہلی سے تھا۔ آبرو کی شاہ مبارک آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں پہ؟ تو گوالیار میں، اور وفات 1733 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے ان سبھی کی بارے میں اگر کہیے تو یہاں بات کر لیتے ہیں۔ ملا نصرتی، ان کا اصل نام محمد نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا، اور وہ 3 بادشاہ محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ اور آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے، اور انہوں نے نصرتی کو ملک الشعراء کے خطاب اورنگزیب عالمگیر نے دیا تھا۔
پھر سید میران ہاشمی جو ان کا تعلق جو ہے بیجاپور سے تھا، 1635 میں پیدا ہوئے اور وفات اتنی کم زندگی، وفات میں کچھ یہاں پہ جھول لگ رہا ہے مجھے، چلیے اس کو چھوڑ دیجیے، پیدائش یاد رکھیے گا 1635۔ اور ہاشمی بیجاپوری اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے صرف ریختی ہی کہی، اور اسی لیے انہیں ریختی گو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ بن گیا کہ ریختی گو شاعر کسے کہا جاتا ہے، تو ہاشمی بیجاپوری۔ اور ان کی کچھ مثنویاں ہیں جیسے یوسف زلیخا، مثنوی معراج نامہ، یہ پوچھا جاتا ہے، مثنوی عشقیہ وغیرہ۔ ہاشمی بیجاپوری جو ہے یہ عادل شاہی دور کے جو ہے یہ آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ کے عہد میں یہ شاعر تھے۔ شیخ بہاؤالدین غواصی، ان کا مثنوی ہے سیف الملوک بدیع الجمال، 1625 میں انہوں نے لکھا تھا، اور سیف الملوک بدیع الجمال الف لیلہ کے نثری داستان سے اخذ کیا گیا ہے۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے اس مثنوی کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا۔ سوال نمبر 22، نظم ذوق و شوق۔ علامہ اقبال کے نظم ذوق و شوق میں ریگ نوا کادمہ میں کادمہ سے کیا مراد ہے؟ جی تو ریگ نوا کاظمہ میں کاظمہ سے مراد ہے مدینۃ المنورہ۔ ذوق و شوق علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بال و جبریل میں شامل ہے، اور یہ ایک پابند نظم ہے، ذوق و شوق۔ اور ذوق و شوق کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ ذوق و شوق کے اکثر آپ کو آپشن میں دے دیا جائے گا نظم، اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون سا نظم ہے جس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں، تو وہ ذوق و شوق ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا دبیر دہلی میں پیدا ہوئے تھے، 1803 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی دہلی میں، اور وفات لکھنؤ میں 1875 کو۔ اگلا سوال، ان کے حوالے سے کچھ اور یہاں نکات دیکھ لیجئے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، یہ گانے کے بھی والد کا نام ہے مرزا غلام حسین۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ یہ پوچھا جائے دبیر کا تخلص کس نے تجویز کیا تھا، تو مرزا سلامت علی۔ اور دبیر کا داخلی نسب مرثیہ ہے، زیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ اور ایک اور ان کا یہ مثنوی ہے، مثنوی احسن القصص، اور یہ ان کا مرثیوں کا مجموعہ دفتر ماتم، یہ سبھی پوچھے جاتے ہیں۔ مثنوی معراج نامہ اور مثنوی ممتاز نامہ، یہ سبھی ان کے تصانیف ہیں۔ اور یہ ایک ان کا بہت ہی مشہور مصرع ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پوچھا جائے کہ کس کی یہ مصرع ہے شعر کا، تو مرزا دبیر کی۔ سوال نمبر 24، تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ کس کی ہے؟ تو یہ سبھی کو معلوم ہوگا، بوتیقہ جو ہے ارسطو کی کتاب ہے۔ بوتیقہ جو ہے دوستو 26 حصوں پر مشتمل کتاب ہے۔ سیف السبو کس شاعر کے مجموعے کلام کا نام ہے؟ جی سیف السبو جو ہے یہ جوش ملی آبادی کے مجموعہ کلام کا نام ہے، 1896 سے 1982 والے۔ یہ گانا چنگیزی آپ کے ہو گئے 1884 سے 1956 والے۔ فراق یہی ہیں، فراق کی پیدائش بھی یہی 1896 سے 1982، جوش ملی آبادی کی بھی یہی ہے۔ فیض احمد 1911 سے 1984 والے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے جوش ملی آبادی ہے۔ ان کا اصل نام پوچھا جاتا ہے کیا ہے، تو شبیر حسن خان۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان اصل نام ہے، اور ان کے والد نام بشیر احمد خان ہے۔ ان کے والد کون تھے، تو بشیر احمد خان تھے جوش ملی آبادی کے۔ جوش ملی آبادی نے اپنی پہلی نظم جو ہے ہلال محرم لکھی تھی۔ ہلال محرم جو ہے یہ جوش ملی آبادی کی پہلی نظم کا نام ہے۔ اور جوش ملی آبادی کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے روح ادب۔ روح ادب جوش ملی آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور یہ اگر پوچھا جائے کب شائع ہوا، تو یہ شائع ہوا تھا 1920 میں۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہاں سے سوال بنتا ہے۔ اور جوش ملی آبادی کی خود نوشت یادوں کی بارات،
यादों की बारात ये जोश मलियाबादी का खुद नविश्ता है। चलिए अगला सवाल, बरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? बेमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही या फिर मुगल शाही? जी दोस्तों, तो बरहानुद्दीन जानम जो है ये आदिल शाही दौर के शायर थे। आदिल शाही दौर का जो ज़माना था वो 1490 से 1686 तक का ज़माना था। 1490 से 1686 तक का ज़माना आदिल शाही यानी बेजापुर का दौर था। तो बरहानुद्दीन जानम जो है ये आदिल शाही दौर के बादशाह के दौर के शायर थे, और ये आदिल शाही जो दौर था वो 1490 से 1686 ईस्वी तक का ये ज़माना था। आदिल शाही दौर के जो शोरा हैं उनके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं, और कुतुब शाही, मुग़ल शाही, बहमनी ये कब कब था इसके बारे में भी ज़िक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आदिल शाही जो है बेजापुर 1490 से 1686 तक का ज़माना, और आदिल शाही दौर के शोरा में ये बरहानुद्दीन जानम टॉप पे हैं। ये आदिल शाही दौर के ये शायर हैं। इनकी मसनवी पूछी जाती है, इरशाद नामा है, हिज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र, मुनफ़ातुल ईमान और पंजगंज। इसके अलावा जो है आदिल शाही दौर में ही अब्दल आते हैं। अब्दल की एक मसनवी है इब्राहिम नामा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आदिल शाही दौर यानी बेजापुर में ही हसन शौक़ी आते हैं, और हसन शौक़ी साहब की मसनवी दो हैं, फ़तह नामा, नज़ाम शाह और मेज़बानी नामा। मोहम्मद मुक़ीमी भी ये आदिल शाही यानी बेजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी दौर के ये शायर गुज़रे हैं मोहम्मद मुक़ीमी। इनकी मसनवी है चंद्र बदन महयार और फ़तह नामा बखेरी। मलिक खुशनोद ये भी आदिल शाही यानी बेजापुर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हैं, शायर हैं। इनकी मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न और हश्त बहिश्त। कमाल ख़ान रुस्तमी ये भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी मसनवी खावरनामा, और ये खावरनामा कमाल ख़ान रुस्तमी की सबसे तवील मसनवी है उर्दू की। मुल्ला नुसरती भी इसी आदिल शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी मसनवी गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ अस्कंदरी, मीरान हाशमी के भी ताल्लुक़ यहीं से है। इनकी मसनवी मेराज नामा, इश्किया मसनवी, मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा, अमीन, बहराम हुस्न बानो, ये इनकी मसनवी अमीन का भी ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से है। और सैयद हसन शाह मुहियुद्दीन सनाती, इनकी मसनवी क़िस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता इश्क। तो हसन शाह मुहियुद्दीन सनाती की भी ताल्लुक़ बेजापुर से ही है। अब कुतुब शाही दौर देखते हैं। कुतुब शाही दौर का जो ज़माना था वो 1512 से 1687, वहाँ 1490 से 1686, और कुतुब शाही 1512 से 1687 ईस्वी तक का ज़माना रहा था। कुतुब शाही दौर के शोरा में कुतुबुद्दीन क़ादरी जो कि बहुत ही मशहूर हैं, शेख अहमद शरीफ गुजराती, मुल्ला वजही, इनका तो पूछना ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनकी मसनवी दाखिल नसाब है आपके यूजीसी नेट में, कुतुब मुश्तरी। और वजही ने इस मसनवी कुतुब शाही दौर के बादशाह कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। और देख लीजिए कौन कौन से आते हैं कुतुब शाही दौर में जो हैं आपके। सबसे पहले शेख कुतुबुद्दीन क़ादरी, फिर शेख अहमद शरीफ गुजराती, मुल्ला वजही, और इसके अलावा शेख बहाउद्दीन गव्वासी, इब्न निशाती, अहमद जुनैदी और तिबई, ये सभी जो हैं कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हैं। कुतुबुद्दीन क़ादरी, फ़िरोज़ बेदरी पिरतनामा इनकी मशहूर मसनवी है। शेख अहमद शरीफ गुजराती की मसनवियाँ यूसुफ ज़ुलेखा, लैला मजनू, और कुतुब मुश्तरी का तो ज़िक्र हो गया। बहाउद्दीन की गव्वासी की यानी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल तोतीनामा, और इब्न निशाती की फूलबन, और अहमद जुनैदी की माह पैकर, तबीई के बहरामो गुल अंदा। अब बहमनी दौर का जिक्र कर लेते हैं। तो बहमनी दौर जो है ये 1750, सबसे पुराना यही है। बहमनी दौर 1750 से 1625 ईस्वी तक का ज़माना है, और वो कुतुब शाही कब से कब तक था? तो 1512 से
1512 से 1687 था। चलिए, और बहमनी दौर 1350 से 1525 ईस्वी तक का ज़माना है। बहमनी दौर के शोरा में फ़खरुद्दीन नज़ामी, सैयद अशरफ बयाबानी, मीरान शमसुल उशाक ये आते हैं। तो बहमनी दौर के शोरा के जो मसनवियाँ हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे फ़खरुद्दीन नज़ामी ये यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। मसनवी कदमरा पदमरा 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में इन्होंने लिखा था। और बहमनी दौर का जो ज़माना था 1350 से 1525 ईस्वी तक का ज़माना, 1525। सैयद अशरफ बयाबानी ये भी बहुत मशहूर हैं, बहमनी दौर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर। इनकी मशहूर मसनवी में लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौ सरहार ये वाक़या करबला से मुताल्लिक़ है। और मीरान शमसुल उशाक की मसनवी खुशनामा खुशनग़्ज़ शहादतुत तहक़ीक़ हो जाएगा। सवाल नंबर 27, सही जोड़ की निशानदेही करनी है दोस्तों। जी, तो सही जोड़ जो है ये डी हो जाएगा। उर्दू क़दीम शमसुल्लाह क़ादरी की किताब है। उर्दू क़दीम शमसुल्लाह क़ादरी की उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ पर यह मुश्तमिल किताब है। दक्कन में उर्दू ये महमूद शिरानी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है। दक्कन में पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी का है, शौकत सब्ज़वारी का नहीं है। सर सैयद और उनकी नामवर रुफ़क़ा ये किनका है, तो सैयद अब्दुल्ला का है, सैयद अब्दुल्ला का है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी, ऐसे देख लीजिए, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी और सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा सैयद अब्दुल्ला। चलिए, राइट ऑप्शन आपका डी है वैसे। अच्छा, कुछ लिसानियात के हवाले से कुछ अक़वाल हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, कि जैसे उर्दू बिरज भाषा से निकली है, ये बताइएगा कौल किनका है। उर्दू बिरज भाषा, जैसे ये नज़रिया ना, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी, तो उसी तरह ये नज़रिया उर्दू बिरज भाषा से निकली, ये कौल किनका है, किसने कहा था, या किनका नज़रिया था। जी, उर्दू बिरज भाषा से निकली, तो उर्दू बिरज भाषा से निकली इस नज़रिया को देने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, 1910 से 1930 वाले, 1830 से 1910 वाले। और पंजाब में उर्दू तो ये हाफिज़ महमूद शिरानी का है। और उर्दू नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली है, एक इनका कौल है। उर्दू नवाहे दिल्ली से निकली है, उर्दू नवाए दिल्ली से निकली ज़बान है, यानी उर्दू जो है नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली है, ये किनका कौल है, तो 1919 से 2010 वाले की मसूद हुसैन खान। उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये कौल किनका है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये कौल किनका है, तो 1905 या 8 से 1973 वाले शौकत सब्ज़वारी का ये कहना है कि उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है। उर्दू मगधी से निकली है, मगध से उर्दू निकली है, ये कौल किनका है, मगध उर्दू मगधी से निकली है, ये अख्तर और एनवी की है, अख्तर और एनवी की। अच्छा, ये कौल किनका है कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, उड़ीसा, जी, सुहेल बुखारी का, सुहेल साहब का। उर्दू की जाए पैदाइश जो है उड़ीसा है। उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, एक इनका कौल है। उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, शाहजहाँ के अहद में जो है उर्दू तकमील को पहुँची, तो ये 1830 से 1910 यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया, ये कौल किनका है, तो मीर अमन का। और उर्दू दिल्ली की ज़बान है, ये किनका कौल है, उर्दू दिल्ली की
زبان ہے، یہ نظریہ سر سید احمد خان کا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ نظامی، وجیہی، غواصی یا ابدل؟ جی تو ابدل جگت گرو کے دربار سے یہ وابستہ تھے۔ ابدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے، اور ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ہے یہ جگت کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی تصنیف تھی نورس۔ کیا کہا میں نے کہ ابدل جو ہیں یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھے، جنہیں جگت گرو کہا جاتا تھا، اور ان کی تصنیف نورس ہے۔ چلیے، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ 1737 سے 1786 والے نے۔ تو میر حسن نے ٹوٹل دوستوں 12 مثنویاں لکھی تھیں۔ وہ کون سی مثنویاں ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے میر حسن کے اصل نام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ اور نکات ہیں، جیسے کہ ان کا اصل نام میر غلام حسن تھا۔ میر غلام حسن ان کا اصل نام تھا، اور ان کی پیدائش دہلی میں 1737، وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر حسن کے استاد کون تھے؟ تو میر ضیاء الدین ضیاء، میر ضیاء الدین ضیاء تھے۔ ٹھیک ہے، میر حسن کے یہ استاد تھے ضیاء الدین ضیاء صاحب، اور میر نے سودا سے بھی اصلاح لی تھی۔ اور غلام ممدانی مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ شاعر، گھبرائیے نہیں، ایک طرح سے آپ کا اچھا ریویژن ہو جائے گا یہاں۔ شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے، تو یہ کس نے نکالی تھی؟ تو غلام ممدانی مصحفی نے۔ غلام ممدانی مصحفی نے یہ میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، میر حسن جو ہے کل 7 قصیدے لکھے تھے، 7 قصیدے لکھے تھے، اور 12 مثنویاں جو ہیں انہوں نے لکھا تھا۔ اب وہ کون سی مثنویاں تھی اس کے بارے میں ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی مثنوی تھی ان کی نقل کلامند، اس کے بعد نقل زن فاحشہ، ہجو کسائی، نقل کسائی، مثنوی شادی آصف الدولہ، رموز العارفین، مثنوی ہجو حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید، مثنوی در وصف کشف جوہر، مثنوی در خوان نعمت، اور آخری مثنوی سحر البیان، جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے سحر البیان کو۔ اور یہ مثنوی 1784-85 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اور اس مثنوی کو مرتب جو ہے رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے نے کیا تھا، اور میر شیر علی افسوس نے اس کے دیباچے میں اسم با مسمہ مثنوی کہا تھا۔ میر شیر علی افسوس نے اس کے دیباچے میں کیا لکھا تھا؟ تو اسم با مسمہ یہ مثنوی ہے، اور مثنوی سحر البیان بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ چلیے اگلا سوال، مسمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جی، مسمن میں جو ہے دوستو یاد رکھیے گا ٹوٹل 8 مصرے ہوتے ہیں۔ مسمن میں ٹوٹل 8 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نکات ہیں، جیسے مسلط ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، مخمس، مسدس، مصبع، متصع، معشر، تو ان سبھی کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے مسلط ہے، اس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور اس پورے مجموعے کا نام کو مسلط کہا جاتا ہے۔ مربع، اس کے ہر بند میں 4 مصرے، مخمس میں 5، مسدس میں 6، اور مصبع میں 7، متصع میں 9، اور معشر میں جو ہے 10 مصرے ہوتے ہیں، اور مسمن جو آیا ہے وہ اس میں 8 ہے۔ چلیے سوال نمبر 31 دیکھیے، ہماری ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے،
اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسان کی طرفداری اور حمایت کرنا چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحدہ و منظم ہو کر اپنی جد و جہد کو کامیاب بنا سکیں۔ ترقی پسند ادیبوں کے جلسے میں یہ باتیں کس نے اپنی تقریر میں کہی تھی؟ مولانا حسرت موہانی، عبدالحق، سجاد ظہیر یا پھر اختر حسین رائے پوری؟ تو ترقی پسند تحریک کے جلسے میں یہ بات کہی تھی ساتھیوں مولانا حسرت موہانی 1880 سے 1951 والے۔ مولانا حسرت موہانی نے یہ بات کہی تھی ترقی پسند تحریک کے جلسے میں۔ چلیے اگلا سوال، رباعی کے دیگر نام کیا ہیں؟ رباعی کے دیگر دو نام کیا ہیں؟ اچھا، رباعی کے علاوہ اس کے دو اور نام ہیں، تو وہ ہو جائے گا دو بیتی اور ترانہ۔ دیگر اس کے دو نام دو بیتی اور ترانہ ہیں۔ درج ذیل ابیات کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ پھرنا جو وطن کا مدعا ہے، اب صفحے پہ یوں قلم پھرا ہے، کہنے لگی وہ مراد پانی، بولا جو یہاں سے ہو رہائی، مراد پائی ہونا چاہیے تھا۔ چلیے، تو یہ آیا ہے مثنوی گلزار نسیم میں۔ چلیے اگلا سوال فٹافٹ کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے کس جلسے میں پیش کی تھی؟ تو مولانا محمد حسین آزاد نے اسے 19 اپریل 1874 عیسوی کے جلسے میں جو ہے انہوں نے شب قدر نظم کو پیش کیا تھا، 19 اپریل 1874۔ نظم آدمی نامہ کس حیت میں لکھی گئی؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے 1740 سے 1830 والے کی، تو یہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، نظم شعاع امید کو شاعر نے کتنی ذیل حصے میں تقسیم کیا؟ تو نظم شعاع امید کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صحیح جواب بی ہو جائے گا، علامہ اقبال کا نظم ہے۔ مباد جدیدیت سرے سے لکھ دینے، فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامے جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ فاروقی، گوپی چند، وہاب اشرفی یا قمر رئیس؟ تو یہ قول ہے گوپی چندرن کا۔ قول کیا ہے ساتھیوں؟ کہ مابعد جدیدیت سرے سے لکھ دینے، فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامی جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ یہ قول گوپی چندرن کا ہے، 1931 سے 2022 والے۔ اگلا سوال، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجرت میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہ اشعار کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ اشعار آئے ہیں نظم ذوق و شوق میں، علامہ اقبال کے۔ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمۂ جائے سریر۔ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر جو ہے شیخ ابراہیم ذوق نے لکھا تھا، اور یہ آپ نے بتانا ہے۔ مندر و جبال شعر کا تعلق کس قصیدے کے جز سے ہے یعنی حصے سے ہے؟ تو تشبیب اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 40، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو نصیر احمد جامعی کے گھر پر 1939 عیسوی میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جی، دو غزلہ کسے کہا جاتا ہے؟ دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دو غزلہ جو ہے ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی ضمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلق کے ساتھ مزید اشعار کہے ہوں۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد ہوئی تھی؟
تو سب سے پہلے جو ہے 1936 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور اس کی صدارت جو ہے منشی پریم چند نے کی تھی۔ منشی پریم چند نے اس کی صدارت کی تھی 1880 سے 1936 والے نے۔ یہاں پوچھا گیا دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد کی تھی؟ تو دوسری جو ہے کلکتہ میں ہوئی تھی 1938 عیسوی میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر کتنے ادیبوں کے دستخط تھے، یا کتنے ادیبوں نے دستخط کیے تھے؟ تو 6 لوگوں نے دستخط کیے تھے۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا سی آپشن۔ سوال نمبر 44، ان میں شوکت سبزواری 1905 سے 1973 والی کی کتاب کون سی ہے؟ تو شوکت سبزواری کی جو کتاب ہے وہ ہے اردو لسانیات۔ اردو لسانیات جو ہے یہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ چلیے اگلا سوال، اور ان سبھی کتابوں کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چلیے سوال 45 ہے، غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق کون سی بات درست ہے؟ تو مطلع اور مقطع ہی ہوگا، اور کیا۔ درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے؟ جی، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارۂ جمال کہاں، یہ غالب کا شعر ہے۔ اگلا سوال، کس علم میں ہمیں کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آواز کا تعین کرتے ہیں؟ تو فونیمیات میں جو ہے ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں۔ فونیمیات میں کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے فونیمیات۔ سوال نمبر 48، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سکیم ہے۔ شہریار صاحب کا یہ شعر ہے۔ شہریار وہی ہیں آپ کے 1936 سے 2012 والے۔ کہہ رہا ہے کہ اس شعر میں کون سی خصوصیت یعنی صنعت ہے؟ تو اس شعر میں تشبیہ اور استفہامیہ انداز پایا جا رہا ہے۔ اگلا سوال، کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ کلیات میر پہلی بار کلکتہ سے 1811 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے، صحیح بیان بتانا ہے۔ تو دوستو، برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ اگلا سوال، تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کی کس کی کتاب ہے؟ تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کے مصنف ہیں گارسا دتاسی۔ لسانیات سے متعلق کچھ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے کہ ایک کتاب ہے ہندوستانی لسانیات، ابھی آپشن میں آیا تھا جی، تو محی الدین قادری زور 1905 سے 1962 والے کی ہے۔ اردو لسانیات سوال میں آیا تھا، شوکت سبزواری کا ہے۔ اور ایک اور تھا عام لسانیات۔ عام لسانیات کس کی کتاب ہے؟ عام لسانیات، تو عام لسانیات جو ہے یہ ڈاکٹر گیان چند جین 1923 سے 2007 والے۔ ایک اور کتاب لسانی مطالعے، لسانی مطالعے، یہ بھی گیان چند جین کا ہے۔ اردو زبان اور لسانیات،
اردو زبان اور لسانیات، اردو زبان اور لسانیات، اردو زبان اور لسانیات، جی اردو زبان اور لسانیات گوپی چند رنگ کا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو آپ کا معلوم ہوگا، مسعود حسین خان۔ چلیے دریائے لطافت کی خوبی بتائیے، دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے؟ تو دوستو دریائے لطافت کی خوبی ہے کہ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب ہے، جسے انشا نے 1808 عیسوی میں تحریر کی تھی۔ دریائے لطافت کو انشاء اللہ خان انشا نے 1808 عیسوی میں مکمل کی تھی۔ اور دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد جو ہے فارسی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ اردو زبان کے قواعد جو ہے فارسی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ فارسی زبان یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ تو دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے کہ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد اور اس کے اصول فارسی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ اور انشاء اللہ خان انشا نے دریائے لطافت کو اگر پوچھا جائے کس کی فرمائش پر لکھا تھا تو سعادت علی خان، نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر انشا نے اسے تحریر کیا تھا۔ اور دریائے لطافت جو ہے مرزا محمد احسن قتیل اور انشاء اللہ خان انشا یہ دونوں کی مشترکہ کتاب ہے، دونوں نے اسے مل کر لکھا ہے۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا اور مرزا محمد احسن، مرزا محمد احسن، تو انشاء اللہ خان انشا اور مرزا محمد احسن کی یہ مشترکہ کتاب ہے دریائے لطافت، جو کہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دریائے لطافت 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ 7 جو ہے 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس میں 1 صدف یعنی 1 حصے اور 7 جزیرے ہیں۔ دریائے لطافت کا اردو ترجمہ جو ہے، کیونکہ یہ فارسی میں لکھی گئی تھی، تو اس کا اردو ترجمہ اگر پوچھا جائے کس نے لکھا تو پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے، پنڈت صاحب نے لکھے تھے، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے۔ تو دریائے لطافت کے حوالے سے اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ فارسی میں لکھی گئی تھی، اردو زبان کے قواعد اور اس کے اصول بیان کیے گئے تھے فارسی زبان میں، اور اس کا اردو ترجمہ پنڈت جو ہے برج موہن دتاتریہ کیفی نے لکھی تھی، جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، 1 صدف اور 7 جزیرے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے مرزا محمد احسن قتیل کی یہ مشترکہ کتاب ہے، ان کے ساتھ انشاء اللہ خان انشا اور مرزا محمد احسن قتیل یہ دونوں ساتھ میں لکھے تھے، اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی تو سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ تو اتنی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش وفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1752 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے مرشد آباد میں، اور وفات 1817 عیسوی کو۔ اگلا سوال، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ مشہور قول جو ہے کس ماہر لسانیات کا ہے تو سنیتی کمار چٹرجی، سنیتی کمار چٹرجی کا یہ مشہور قول ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی، بقول سنیتی کمار چٹرجی۔ سنیتی کمار چٹرجی جو ہیں جدید ہند آریائی زبانوں کو جو ہے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، وہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جدید ہند آریائی کا جو زمانہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، 1000 عیسوی سے تاحال ہے، ٹھیک ہے، 3 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، 3 حصوں میں۔ تو جو آخری والا ہے وہ آپ کا جدید ہند آریائی ہے۔ تو جدید ہند آریائی میں جو ہے کون کون سے جو علاقے ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ سنیتی کمار چٹرجی کا جو جدید ہند آریائی زبانوں کو انہوں نے جو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا تھا
وہ ہے سندھی، اور پاکستان جو ہے سندھی جو ہے پاکستان میں سندھی رسم الخط کہلاتی ہے، اور سندھی مغربی پنجاب کی زبان ہے، اور پنجابی یہ پنجابی کی ایک شاخ ڈوگری ہے جو جموں کشمیر میں راج ہے۔ اس کے علاوہ جدید گجراتی جو ہے یہ قواعد کے اعتبار سے مغربی ہندی برج بھاشا سے متاثر ہے، اور راجستھانی یہ مدھیہ پردیش کی زبان ہے، اور یہ شورشینی ابرن سے نکلی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ تو مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا زمرہ آپ کا ہو جائے گا برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ یاد رکھیے گا، مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کو 2 گروہوں میں گریرسن ایک ہیں بہت ہی نامی جامی لسانیات، تو ان صاحب نے جو ہے یہ گریرسن جو ہیں اسے 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ 2 گروہوں میں جو ہے گریرسن مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کرنے والے گریرسن ہیں۔ تو 2 گروہوں میں کیسے کیا تھا؟ جیسے کہ برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی۔ برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی یہ ایک گروہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ گرہ جو ہے یہ او کا لہجہ رکھتی ہے، او کا لہجہ رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ گرہ ہے اور کھڑی بولی اور ہریانی، تو یہ کھڑی بولی اور ہریانی جو ہے آ کا لہجہ رکھتی ہیں، آ کا لہجہ رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے گریرسن نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سمجھ آ گیا؟ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، فارسی زبان و ادب پر مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ فارسی زبان و ادب پر مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب کا نام ہو جائے گا سخندان فارس۔ سخندان فارس جو ہے یہ اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد کا بیان کیا گیا ہے۔ سخندان فارس میں اردو زبان میں فارسی زبان کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ فارسی زبان و ادب پر یہاں پوچھا بھی گیا ہے تو مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب ہے۔ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے، اردو زبان میں فارسی کے قواعد لکھے گئے تھے۔ دریائے لطافت میں کیا تھا؟ تو وہاں فارسی میں لکھے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور یہاں اردو زبان میں فارسی کے قواعد لکھا تھا، وہاں فارسی کے جہاں وہاں اردو کو فارسی میں لکھا گیا تھا۔ چلیے، مولانا محمد حسین آزاد کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے کہ آب حیات ہے، 1800 عیسوی میں شائع ہوا، دربار اکبری ہے، 1898 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ قند پارسی 1900 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سعادت حسن منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ 1912 سے 1955 والے۔ تو فندنے، افسانہ فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے، اور افسانہ فندنے جو ہیں یہ بلکہ یہ ایک افسانوی مجموعہ بھی ہے اسی نام سے۔ افسانوی مجموعہ 1954 عیسوی میں یہ شائع ہوا، اور اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سعادت حسن منٹو نے افسانہ ہتک لکھا تھا، یہ ہو گیا، اور افسانہ ہتک میں انہوں نے ایک طوائف کو موضوع بنایا ہے، اور افسانہ موزیل جو ہے اس میں فسادات کو براہ راست انہوں نے ذکر کیا ہے، فسادات کو براہ راست جو ہے موضوع بنائے ہیں، اور ٹوبہ ٹیکس یہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ تو اس میں فسادات کے بعد کے جو سیاسی اور نفسیاتی اصول تھے تو اسی کو جو ہے موضوع بنا کر انہوں نے پیش کیے تھے منٹو صاحب نے۔ اگلا سوال، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب بتائیے۔ یہ تو بہت ہی سمپل سا سوال ہے، اتنا تاریخ پیدائش مصنف کا میں ذکر کر دیا ہوں کہ اب تک آپ کے ذہن میں ایک دم بیٹھ گئے ہوں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ تو میسیج بھی کر دیتی، کمنٹ کر دیتی کہ سر اب پلیز آپ جو ہے پیدائش وفات اب ذکر مت کیجیے۔ تو
یہ ہے دیکھیے پیدائش وفات کا اتنا نہ زیادہ جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے جو ہے ذہن میں یہ بیٹھ گئے، اور UGC جو نیٹ کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں پیدائش وفات سے اکثر سوالات آتے ہیں، اور میرے خیال سے 7-8 سوال تو بن ہی جاتے ہیں پیدائش وفات سے۔ تو پیدائش وفات 7-8 سوال کا مطلب ہو گیا، اگر 8 سوال بنتا ہے تو 16 نمبر آپ کا ہو گیا۔ تو اتنے مطلب 7 اور 8 کے بیچ میں تو یہ آتا ہی آتا ہے، ارے نہیں بھی آئے گا تو کم سے کم 6 ضرور آئے گا، 5 ضرور آئے گا اسی لیے جو ہے میں ذکر کرتا ہوں اس کا زیادہ۔ تو چلیے بہرحال اس سوال کا صحیح جواب جو ہے پہلا ہو جائے گا۔ پیدائش کے اعتبار سے کرش چندر 1914، خواجہ احمد عباس 1914، راجندر سنگھ بیدی 1915، اسمت چغتائی 1915، پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ باغ و بہار میں ویسے 5 قصہ ہیں، ٹھیک ہے، 4 درویش کا اور 1 آزاد بخت جے بادشاہ کا۔ تو یہاں پہ باغ و بہار کا سب سے طویل، باغ و بہار اوور آل پوچھ رہا ہے یہ، تو اوور آل کے بارے میں پوچھا جائے تو تیسرے درویش، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار سب سے طویل قصہ جو ہے تیسرے درویش کا ہے، جو کہ ہے خواجہ سرپرست کا۔ چلیے اگلا سوال۔ قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ تو وہ ہو جائے گا آپ کا کار جہاں دراز ہے۔ قرۃ العین حیدر کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ جیسے کہ قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول ہے کار جہاں دراز ہے، جو ابھی آیا ہے، اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں قرۃ العین نے متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنایا ہے، اور کار جہاں دراز کا عنوان قرۃ العین حیدر نے اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ ان کے داخل نصاب آگ کا دریا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اس ناول میں جو ہے 2500 سال کا تاریخ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے بھی صنم خان ہے، یہ بھی سعد سے ہوگا۔ صنم خان 1949 میں شائع ہوا، یہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے، اور اس ناول کو قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا۔ چاندنی بیگم یہ 1990 میں شائع ہوا۔ چلیے اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کو آخری شب کے ہمسفر پر گیان پیٹھ کے ایوارڈ 1990 میں ملا تھا۔ یہ سبھی کچھ نکات ہیں۔ سوال نمبر 60۔ خواجہ حیدر علی آتش کے درج ذیل مصرع کا صحیح مصرع اولا کیا ہے؟ مصرع یہ ہے، ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روپ۔ تو مصرع اولا پہلا مصرع کیا ہے وہ بتانا ہے۔ تو اس کا پہلا مصرع ہے، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجب روپ، ہر بار عجب رنگ ہر بار عجب روپ۔ خواجہ حیدر علی آتش کی یہ سب پیدائش 1778 پیدائش، وفات 1847، یہ سبھی یہاں ذکر ہے، دیکھ لیجئے گا۔ چلیے رقعات غالب کیا ہے بتائیے؟ غالب کا ہے، تو رقعات غالب دوستو فارسی میں کہے گئے غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور رقعات غالب میں کل 15 خطوط شامل ہیں۔ سوال نمبر 62۔ دریائے لطافت، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کر لیا تھا، 1 صدف کے علاوہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ کس شاعر نے میر انیس کے لیے ہزی کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا تھا؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ انیس یہ آپ کے 1802 سے 1874 والے ہیں، فیض آباد سے لکھنؤ والے۔ تو ساتھیوں ناسخ نے، انیس پہلے ہزی تخلص کرتے تھے، شیخ امام بخش ناسخ کے کہنے پر 1816 عیسوی میں جو ہے انہوں نے اپنا تخلص انیس سے اختیار کر لیا تھا۔ انیس کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ ان کا اصل نام ممبر ببر علی تھا، ابتدائی تخلص حاضی، والد کا نام میر مستحسن خلیق، ان کے دادا تھے میر غلام حسین جنہوں نے سحر البیان لکھا تھا، ان کے پردادا تھے میر غلام حسین زاہق۔ انیس اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مسیحا گوئی کی طرف جو ہے راغب ہوئے تھے، اور میر ببر علی انیس جو ہیں یہ فن سپاہ گری اور شہ سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اور انہیں اردو کا ہیومر کہا جاتا ہے۔ میراثی انیس یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے ان کی، اور اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ اور محاورات کا استعمال انہوں نے استعمال کیا۔ مسعود حسن رضوی ادیب جو ہے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیے تھے، اور انیس کا مستقل قیام جو ہے لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔
اور دوستو انیس جو ہے شیخ امام بخش ناسک کو جگت استاد کہتے تھے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ناسک نے ہی انہیں تجویز کیا تھا کہ تخلص بدل کر انیس کر لیجئے، تو انیس یہ شیخ امام بخش ناسک کو کیا کہتے تھے؟ جگت استاد، یعنی پورے ورلڈ، عالمی لیول۔ چلیے، میر ببر علی انیس کے مرثیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی، اور میر ببر علی انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں، یہ سبھی کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر سے نام دیا جا سکتا ہے، تو یہ مسعود حسن خان کا ہے، میر خلیق کا لونڈا ہفتے ڈھار ہے، آتش کا ہے، حالی کا ہے، انیس کا ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، آزاد کا ہے، میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسب قطع مقام اور طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ میر انیس کا داخل نصاب مرثیہ نمک خام، تکلم ہے، فصاحت میری، ناطقی بند ہے، سن کے بلاغت میری۔ کچھ زیادہ فاسٹ تو نہیں ہے؟ چلیے ایک سمجھ لیجیے کیوک ریویژن کے طور پر جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 64 دیکھ لیجیے، منشی پریم چند کے افسانی مجموعہ واردات میں کتنے شامل ہیں؟ تو واردات سب سے پہلے 1938 عیسوی میں شائع ہوا، واردات میں ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں، یہ پوچھا گیا ہے، تو دیکھ لیجیے یہاں پہ 13 ڈی میں ہے۔ چلیے منشی پریم چند کے حوالے سے کل یہاں کچھ نکات ہیں، جیسے کہ واردات، یہ منشی پریم چند کا آخری افسانی مجموعہ جو 1938 عیسوی میں جامعہ سے شائع ہوا تھا، اور اس میں جو 13 افسانے ہیں وہ یہاں ہیں، آپ دیکھیے گا، جیسے کہ شکوہ، شکایت، معصوم بچہ، بدنصیب ماں، شانتی، روشنی، مالکن، نئی بی بی، گلی ڈنڈا، سوانگ، انصاف کی پولیس، غم نداری، بز بخر، مفت کران داشتن، قاتل کی ماں۔ چلیے یہ سبھی کچھ ہیں۔ اگلا سوال، کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو جو نہیں ہے اس کے بارے میں ہم فٹافٹ یہاں ذکر کر لیتے ہیں دوستو۔ تو سپنوں کے دیس میں یہ کن کا ہے؟ سپنوں کے دیس میں یہ اختر آرینوی کا ہے، سپنوں کے دیس میں۔ اس کے علاوہ لمبی لڑکی، متن بولا، یہ جو منتھن، یہ متھن، یہ ان سبھی جو ہے افسانہ، یہ سبھی افسانہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے حوالے سے کچھ نکات ہے، جیسے کہ ان کا داخل نصاب افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانوں پر مشتمل ہے، لاجونتی جوگیا، ببی، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرمین سے پرے، حجام الہ آباد کے دیوالا، یوکلپٹس، اور بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کہ 1965 میں شائع ہوا تھا، یاد رکھیے گا، اور اس کا انتساب آل احمد سرور کا نام انہوں نے کیا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا یہ چوتھا افسانی مجموعہ ہے، جو پہلی بار 1965 میں شائع ہوا۔ چلیے اگلا سوال، امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب کیا تھا؟ تو فیض علی ایک ڈاکو تھا، صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا آپ کا۔ امراؤ جان ادا کے حوالے سے کچھ یہاں پہ نکات ہیں، جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ شاہد رانا سے اخذ کیا گیا ہے یہ ناول۔ سوال نمبر 67، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ 1899 فردوسی بری، میدان عمل جو ہے یہ منشی پریم چند کا ناول ہے، اور یہ شائع ہوا دوستو 1932 عیسوی میں۔ لندن کی ایک رات 1939، اور دارا شیکو 1967۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رائٹ آپشن ڈی ہے۔ چلیے اس کے حوالے سے کچھ یہاں پہ میں نے ذکر کیا، دارا شیکو قاضی عبدالستار کا ناول ہے، اور ان کی پیدائش وفات کا بھی ذکر ہے۔ چلیے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ تو نیاز فتح پوری نے یہ بات کہی تھی۔ نذیر کے حوالے کے یہاں دیکھا جائے تو انتقادیات جو ہے نیاز فتح پوری کی کتاب ہے، اور ان جو ہے اسی میں جو ہے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی نے کہی تھی، انتقادیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک چٹکلے شاعر ہیں۔ نذیر کی نظم کلجوگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسیے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا تھا، یہ بھی یاد رکھیں گے۔ کس شاعر کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں ہوتا ہے؟ تو دوستو فائز کا نہیں ہوتا ہے، فائز یہ ایہام گو شعراء میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ
आबरू, नाजी, मजमून, ये सभी इहाम गो शोरा में आते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों हम जिक्र कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फ़ायज़ का असल नाम नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान था, तखल्लुस फ़ायज़ करते थे। फ़ायज़ को शुमाली हिंद का पहला साहब दीवान शायर करार दिया जाता है। इहाम गोई के नामो शोरा में आरजू आते हैं, आबरू, शाकिर, नाजी, यकरंग और मजमून। इहाम गो शोरा में सबसे अहम नाम जो है वो शाह मुबारक आबरू का है। सबसे पहले इहाम गोई के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा मज़र जाना ने आवाज़ बुलंद की थी। शाह आतिम का जो रुझान था शुरू में वो इहाम गोई की तरफ था। शाह मुबारक आबरू की पैदाइश 1683, वफ़ात 1733 और उर्फियत इनका शाह मुबारक था, तखल्लुस आबरू करते थे और ये दिल्ली के रहने वाले थे। इसके अलावा शेख शरफुद्दीन, ये इनका असल नाम था, मजमून, तखल्लुस करते थे। इन्हें शायर बेदाना के नाम से भी जाना जाता है और ये अकबराबाद के रहने वाले थे। मुस्तफ़ा ख़ान मुस्तफ़ा ख़ान, इनका असल नाम मुस्तफ़ा ख़ान था, यकरंग तखल्लुस करते थे, मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग, और इनकी वफ़ात जो है 1752। और आबरू, इनका असल नाम शेख सिराजुद्दीन अली ख़ान था, ख़ान आरजू है। अच्छा, शेख सिराजुद्दीन अली इनका असल नाम था। आरजू जो ये तखल्लुस करते थे, ख़ान आरजू की वजह से मशहूर हुए हैं ये। इनकी पैदाइश 1679 ईस्वी को हुई थी, वफ़ात 1756। ख़िताब इनका इस्तेदाद ख़ान था, तखल्लुस आरजू करते थे। ख़ान आरजू सनत इहाम के उस्ताद माना जाता है। पूछा जाए सनत इहाम के उस्ताद को किसे माना जाता है, तो ख़ान आरजू को। मीर ने ख़ान आरजू को ही उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा कहा था। चलिए, और कुछ यहाँ पे पॉइंट है, आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल। रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात के इमाम थे, इसके बारे में लोगों ने जिक्र किया था, फ़ानी बदायूनी को। रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक़ से कुछ यहाँ निकात हैं, जैसे कि जदीद गज़ल में फ़ानी के मुताल्लिक़ कहा है कि फ़ानी के शायरी में गम व अलम की शायरी है, और फ़ानी की गज़लों की खुसूसियत क़ुनूतियत है। फ़ानी शायरी में हाल से मुतासिर नज़र आते हैं। फ़ानी के कलाम में गुरबत का लफ्ज़ बार बार देखने को मिलता है। इनका असल नाम भी याद रखिएगा, शफ़ाअत नहीं, इनके वालिद का नाम शौकत अली इनका असल नाम है। लुग़त वाला ये सवाल है, इस सवाल का जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 20 का सही जवाब है। इनमें से कौन सी किताब आले अहमद सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? तो मसर्रत से बसीरत तक। लफ्ज़ मानी शमशुर रहमान फ़ारूकी का है। मज़ामीन नौ खलीलुर रहमान आज़मी का है। तलाश व तवाज़ुन आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। इल्म मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर पेश किया? तो ले संग ने। सही जवाब ले संग हो जाएगा। दो सही जुमरा कौन सा है इसमें? तो नाविल बस्ती इंतज़ार हुसैन का है। बाबा लोग के मुसन्निफ गियास अहमद गद्दी, CD सही जवाब हो जाएगा। बाकी फसाने आज़ाद तो आपको मालूम होगा, पंडित रतन नासिर उदास से अब्दुल्ला हुसैन का। दावा दलील, इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद हैं और दलील की गई है क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, ये इसका सही जवाब है। ज़ैल में दो जुमरे सही और दो गलत। जी, सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की किताब है। मीर अमन दिल्ली में 1732 ईस्वी में पैदा हुए थे। यानी केतकी जो है अरबी फ़ारसी नहीं हिंदी में लिखने का दावा किया गया था। फसाना लखनऊ तहज़ीब की अक्कासी की गई है। चलिए अगला सवाल। ज़ैल में दो जुमरे सही और दो गलत।
میر ضمیر میر خلیق مرزا فصیح یہ پرانے دور کے مرثیہ گو تھے، اور میر ضمیر میر انیس اور مرزا فصیح یہ نئے دور کے. ایک سیکنڈ. جوش جمیل مظہری اور وحید اختر یہ نئے دور کے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا بی ٹی رائٹ آپشن دوسرا ہوگا. دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس کی کوششوں سے قائم ہوئی تھی؟ تو دوستو مسٹر فیاکوس بطروس نے جو ہے دہلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی جو ہے 1843 عیسوی میں قائم کی تھی. صحیح جواب آپ کا بطروس ہو جائے گا. شاعر اور ان کے نظم کے اعتبار سے دو صحیح جملہ بتائیے. تو جوش ملی آبادی کا جنگل کا شہزادی اسماعیل مریٹی کا آثار سلف. بازیابی فاطمہ کا ہے، اب بلاوا میرا جی کا. رائٹ آپشن تیسرا ہے. ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے بتائیے کون سا صحیح ہے. تو روشنی کی رفتار، بابا لوگ، علاوی، افسانی مجموعے آپ کو معلوم ہوگا کن کے ہیں. ٹیڑھی لکیر ناول توبۃ النجوم یہ ڈی والا ناولوں کا زمرہ ہے. تیسرا اس کا صحیح جواب ہے. چلیے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ذکر کیا ہے. کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ تو خواجہ میر درد نہیں لکھے تھے. یہ صوفی شاعر ہیں. خواجہ میر درد کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جو امپورٹنٹ ہے، پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. انہیں تصوف کا شاعر کہا جاتا ہے. پیدائش 1721، وفات 1785. غلام حمدانی مصیفی کی مثنوی دیکھ لیجئے، یہاں پہ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مرزا محمد رفیع سعودی کا بھی ہے، میر تقی میر کے بھی کچھ مثنویاں ہیں. چلیے اگلا سوال. مجنو گورکھپوری نے زور عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایہ قرار دیا؟ تو گوئٹے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. مجنو گورکھپوری نے زہر عشق کے دیباچے میں دوستو لکھا ہے کہ زہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو ملا ہے. مجنو گورکھپوری نے زہر عشق کے دیباچے میں کیا لکھا؟ تو زہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار کو گوئٹے کو ملا ہے. ٹھیک ہے، جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو ملا ہے وہی مرتبہ انہیں دینا چاہیے. چلیے احمد صدیق ان کا اصل نام تھا مجنو کا، اور ان کی پیدائش 1904، خلیل آباد، وفات کراچی میں 1988 عیسوی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اس شعر میں؟ تو مرات النظیر صحیح جواب ہے. مرات النظیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو مرات النظیر ایسے الفاظ آئیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، جیسے پتا، بوٹا، گل، باغ، اس طرح کے الفاظ کو کہتے ہیں مرات النظیر، اور اسے ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے. سوال 84 ہے. چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج. اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا؟ جی تو اس شعر میں دوستو صنعت تام کا استعمال کیا گیا. صنعت تام کیا ہے؟ تو شعر میں ایسے لفظ لانا جو ہر طرح سے مشابہ ہوں، ملتا جلتا ہوں، مگر معنی الگ ہوں، وہ کہلاتا ہے صنعت تام. سوال 85.
علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا. یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو عبدالحلیم شرر 1860 سے 1926 والے نے. عبدالحلیم شرر کے حوالے سے کچھ یہ نکات ہیں، اگر وقت ہے تو آپ پاز کر کے دیکھ لیجئے. چلیے باقی آگے بڑھتے ہیں. شدی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ تو خواجہ حسن نظامی اس کا صحیح جواب ہے. خواجہ حسن نظامی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شدید تحریک کے خلاف انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ سوامی شردانند جو ہے یہ دیہاتی مسلمانوں کا آریہ بنانا چاہتے تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اور انڈیا میں شدید تحریک کے بانی سوامی شردانند کو ایک ہیرو کی حیثیت دی جاتی ہے، اور انڈین گورنمنٹ نے ان کی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا. تو یہ سبھی باتیں ہیں. چلیے اگلا سوال. 4 درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ ساتھیوں تو 4 درویشوں کا تذکرہ یہ تصنیف خواجہ حسن نظامی صاحب کا ہی صحیح جواب ہے. خواجہ حسن نظامی کی کچھ تصانیف ہیں، جیسے کہ کانابا تیسی پارائے دل بہت ہی مشہور ہے. یہ 134 انشائیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا دیباچہ مولوی عبدالحق نے لکھا. مولوی عبدالحق سے جڑا ہے تو یاد کر لیجئے گا. سی پارائے دل پوچھا بھی جاتا ہے، امپورٹنٹ ہے. ان کے پیدائش 79، وفات 1955، 1879 سے 1955 والے. سربراہ اور حدیث دیگراں ذیل کے کس کتاب میں شامل ہے؟ تو سربراہ اور حدیث دیگراں جو ہے یہ شامل ہے آپ کے سی پارائے دل 1934 انشائیوں کا جو مجموعہ ہے خواجہ حسن نظامی کا. اب یہاں جو آپشن میں جو دیے گئے تھے، جیسے سخن مختصر جذبی کا امپورٹنٹ ہے، سوز نہ تمام عاشق حسین بٹالوی کا ہے افسانی مجموعہ، اور افسانہ افسوں بشیر احمد طاہر کا مختصر افسانی مجموعہ ہے. اگلا سوال. مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 سے 1958 والے. تو جیل میں جو ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کن کے ساتھ قیام رہا؟ تو حافظ علی بہادر کے ساتھ. مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ احمد نگر ضلع میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں جواہر لال نہرو بھی تھے، سید محمود، آصف علی اور فیروز وغیرہ صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تو محی الدین احمد، تاریخی نام فیروز بخت، اور ان کا لقب جو ہے ابوالکلام اور تخلص سے آزاد کرتے تھے. اور انہوں نے کچھ رسالہ جاری کیا تھا، جیسے کہ نیرنگ عالم 1899 میں شائع کیا تھا انہوں نے. المصباح 1900 عیسوی میں انہوں نے جاری کیا تھا. اس کے علاوہ رسالہ خدنگ نظر لسان الصدق انہوں نے جاری کیا. اس کے علاوہ جو ہے الہلال جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا 1912 عیسوی میں، کلکتہ سے یہ شائع ہوا تھا. الہلال اور البلاغ جیسے کہ یہ بھی ہے. اور رسالہ البلاغ کا پہلا شمارہ 1915 عیسوی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ہفتہ وار پیغام بھی جاری کیا ہے کلکتہ سے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے. اور ان کے کچھ تصانیف ہیں، جیسے کہ اعلان الحق، کاروان خیال بہت ہی مشہور ہے خطوط کا مجموعہ. غبار خاطر جو آپ کے نیٹ میں شامل ہے اور یہ بھی مشہور ہے، اور 24 خطوط پر مشتمل ہے. یہ غبار خطوط 1946 میں شائع ہوا. البیرونی اور جغرافیہ اعلیٰ، یہ سبھی کچھ جو ہیں ان کے تصانیف ہیں. اور ان کے حوالے سے کچھ قول ہے، جیسے کہ اردو کا ادیب اعظم عبد الماجد دریابادی نے کہا تھا. امام الاحرار کا لقب شائق احمد عثمانی نے دیا تھا. اور رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی. اور سجاد ظہیر نے کہا تھا کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا. چلیے سوال نمبر 90. کس انگریزی اخبار نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیو آپ کا پانیر. پانیر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. کہ اسپیکٹیٹر نہیں، پانیر اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال.
الہلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا تھا؟ تو الہلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 1927 عیسوی میں نکلنا بند ہو گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے؟ تو جمال الدین افغانی، سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزہ پیدا کر دیتا ہے؟ تو الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے جو ہے رشید احمد صدیقی مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، جیسے رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ خاصی حد تک دیکھنے میں ملتی ہے، یہ تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کو پدم شری 1963 عیسوی میں ملا تھا، اور غالب شخصیت اور شاعری ان کی کتاب ہے، اس پہ انہیں ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ 1971 عیسوی میں ملا۔ ان کی اور کچھ دیگر تصانیف جیسے تنزیہات و مضحکات، غالب کی شخصیت اور شاعری، اسی پر انہیں ساہتیہ اکادمی ملا تھا۔ جدید غزل ان کی خود نوشت ہے، آشفتہ بیانی میری۔ پہلے خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرامہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا، اس میں 16 خاکیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خندہ ہیں، اور رشید احمد صدیقی کے یہ کچھ مشہور اقوال ہیں، جیسے شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگین رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ کلیم الدین کا قول ہے۔ رشید صاحب کے تعلق سے رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جملیاتی کیف، لفظی شعبہ گری اور تفریق و مزاح پر نہیں۔ وہ پڑھنے والے تک نئے بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں، یہ محمد حسن کا قول ہے۔ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تعلیمیات سے بکثرت ہوتی ہیں، یہ عبد الماجد علی آبادی کا قول ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ انشائیے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ جی، تو کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہو جائے گا طلسم خیال، جو 1939 میں شائع ہوا، پہلا ناول ان کا شکست ہے۔ چلیے اگلا سوال، عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے کیا ہے؟ تو چوٹے جو ہے افسانوی مجموعہ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، چوٹے کے بارے میں کئی دفعہ ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، فٹافٹ آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں کے نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو تولا دان۔ تولا دان جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ دانا و دام میں شامل ہے، دانا و دام میں یہ شامل ہے، جو 1939 میں شائع ہوا تھا، اور اس افسانوی مجموعے کو جو ہے انہوں نے اپنے ماں کا نام انتساب کیا ہے، دانا و دام کو۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے، جو ڈرامہ کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ محمد مجیب کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ تو یہ لکھا گیا تھا ساتھی رشید احمد صدیقی کے ہی بارے میں۔ کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی صاحب کے ہی۔ اگلا سوال، آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ آج کا یہ آخری سوال ہے دوستو، تو وہ ہو جائے گا مضمون۔ آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ان کے ایک اور معاصر میں مضمون آتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔